ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 اپریل 2013 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں، اور ہم پروگرام راہ خدا کے ایک نئے اور لائیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام راہ خدا کے ہمارے ریگولر ویورز بخوبی جانتے ہیں کہ ہم قادیان دارالامان سے بھی کچھ ایپیسوڈز پر مشتمل ایک سیریز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ ہماری سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے جو بفضل ہی تعالیٰ قادیان دارالامان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور حسب معمول انٹریکٹیو بھی ہے، یعنی آپ ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انسان کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انبیاء کرام کے ذریعہ تعلیمات نازل فرمائی ہیں، اور جب انسان کا شعور اس قابل ہو گیا کہ وہ ایک عالمی تعلیم کو جذب کر سکے، اور گزشتہ تعلیمات انسان کی ذہنی قوت میں ارتقاء کے نتیجے میں انسانی ضروریات کو پوری نہ کر پا رہی تھیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس میں تا قیامت کے لیے قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی تعلیمات موجود ہیں۔ قرآن کریم کی دیگر مذہبی کتب کے مقابل پر بہت سی امتیازی خصوصیات حاصل ہیں، جن میں سے سب سے اہم خصوصیت کی حامل صفت قرآن کریم کی یہ ہے کہ قرآن کریم جوں کا توں لفظاً اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل فرمایا تھا۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کی ظاہری حفاظت اور اس کی تدوین کے تعلق سے انشاءاللہ مفصل رنگ میں گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ایم ٹی اے قادیان اسٹوڈیوز میں علماء کرام کا جو پینل اس موضوع پر ڈسکشن کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، اسی طرح مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ خدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، دنیا کی مختلف مذہبی کتب پر اگر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ بجز قرآن شریف کے ہر ایک کتاب اپنے اندر کوئی نہ کوئی سکم رکھتی ہے، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کتب در حقیقت ابتدا سے ہی جھوٹی ہیں یا الہامی نہیں، بلکہ اس واسطے کہ قرآن شریف کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کتب کی تائید چھوڑ دی ہے، کیونکہ وہ کتب ایک محدود زمانے کے لیے اور مخصوص قوموں کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال نہ ہونے کے نتیجے میں وہ کتب اس باغ کے مانند ہو گئیں جن کا کوئی باغبان نہیں، اور جن کی حفاظت اور آب پاشی کے لیے کوئی انتظام نہیں، لہٰذا رفتہ رفتہ ان کتب میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ لیکن قرآن مجید ایک عالمی شریعت ہے اور ایک کامل کتاب ہے جو تا قیامت انسان کو اس کے ہر شعبہ زندگی میں، شعبہ حیات میں اس کی رہنمائی کرتی چلی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ کتاب، یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اور اس کی حفاظت اور آب پاشی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے، جیسا کہ وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن کریم کو اتارا ہے، اور ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
ناظرین، یہ آیت اسلام اور قرآن مجید کی صداقت کا ایک عظیم الشان اور بین ثبوت ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ دیگر مذہبی کتب میں اس قدر تحریف ہو چکا ہے کہ ایک حقیقی طالب حق کے لیے ان پر یقین کے ساتھ عمل کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ مذہب کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن کریم وہ واحد اور اکلوتی کتاب ہے جو آج تک اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل فرمایا تھا۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم قرآن مجید کی ظاہری حفاظت کے تعلق سے مفصل رنگ میں گفتگو کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کیجیے گا۔ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں فرمایا تھا، ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس وقت سے نازل فرمانا شروع کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرماتا چلا گیا۔ یہ کل تقریباً 22 سال سے کچھ زائد عرصہ بنتا ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تحریر میں لایا گیا ہے اور تحریر میں محفوظ کیا گیا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قرآن مجید، احادیث اور تاریخ کی روشنی میں اس حقیقت کو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کلام الہی کو تحریری طور پر محفوظ کیا گیا تھا۔ نیز یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کن چیزوں پر قرآن مجید کو تحریر کیا جاتا تھا۔ اس تعلق سے بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ تفصیل پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سطح زمین پر سوائے قرآن مجید کے اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو، اور پھر جیسے وہ کتاب اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسی طرح سے آج تک محفوظ ہے۔ نہ صرف یہ ہم کہتے ہیں بلکہ اس کا اقرار ہمارے متعصب غیر مسلم مستشرقین کو بھی ہے، اور اس کے علاوہ خود قرآن مجید میں ایسے شواہد موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جوں قرآن کریم نازل ہوتا چلا گیا تو اس کی حفاظت کے سامان بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اس کو یاد بھی کر لیا جاتا تھا اور ساتھ ضبط تحریر میں بھی لایا جاتا تھا۔ چنانچہ دیکھیے کہ ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ہوئی غار حرا میں وہ یہ تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تم سب کو پیدا کیا، یا اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو یہ لکھی ہوئی کوئی چیز موجود نہیں تھی بلکہ یہ زبانی بات تھی۔ لیکن اس کے بعد جو وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کو سنانے کے ساتھ ساتھ وہ صحابہ بھی یاد کر لیتے تھے، اور جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ اس ضبط تحریر میں بھی لاتے تھے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریق مبارک رکھا ہوا تھا کہ آپ کے بعض پڑھے لکھے جو صحابہ تھے وہ اس کو ضبط تحریر میں بھی لاتے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اقرا الکتاب بسم ربک الذی خلق، بلکہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہاں پر یہ تھا کہ ابھی لکھی ہوئی کتاب موجود نہیں تھی بلکہ زبانی پیغام آیا، لیکن اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ کر دیا تحریری انداز میں بھی۔ چنانچہ اس کا اقرار خود جو مخالفین ہیں ان کو بھی تھا کہ ہاں یہ جو کلام ان کے اوپر نازل ہوتا ہے وہ سمجھتے تو تھے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن سمجھتے تھے کہ اس کو باقاعدہ لکھوایا جاتا ہے اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ چند آیات میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم تحریری طور پر کام اس کا جاری تھا۔ نہ صرف ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کا پورا علم تھا بلکہ غیر مسلم اور جو مکفرین اور مکذبین تھے ان کو بھی اس کا اندازہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الفرقان کی 6 آیت ہے
کہ وقالو اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرۃ و اصیلا، کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو لکھ لی گئی ہیں، تو گویا کہ انہوں نے وہ قصے کہانیاں غیروں سے سن کے یہ لکھ لیا گیا ہے اس کو، فہی تملا علیہ بکرۃ و اصیلا۔ پھر یہ کہتے تھے کہ پھر یہی نہیں بلکہ رات اور دن صبح و شام جو ہے اس کا کام جاری ہے کہ یہ اس کا املا کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس زمانے کے مکفرین اور مکذبین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو نازل ہوتا جاتا تھا، چاہے وہ اس کو قصے کہانیاں سمجھیں، لیکن وہ اقرار کرتے ہیں کہ اس کو لکھا جاتا تھا اور لکھ لیا جاتا تھا اور اس کا املا کیا جاتا تھا۔ صرف ایک آدمی نہیں لکھتا تھا، کئی لوگ لکھتے جاتے تھے، فیہ تملا علیہ، اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین کو بھی اس کا علم تھا کہ یہ لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سورۃ جمعہ کی تیسری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے اندر اپنا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاکیزہ کرتا ہے اور ان کو کتاب سکھاتا ہے۔ اب جو یہ لکھت میں آتا گیا قرآن تو پھر اس کو کتاب کہا گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ زبانی باتوں کو تو کوئی کتاب نہیں کہتا، وہ تو کہیں گے یہ زبانی باتیں ہیں، لیکن جب لکھی ہوئی چیز ہے تو اسی کو کتاب کہا جائے گا، لکھ کے اس کو ساتھ ساتھ مدون کیا جائے تو اس کو ہم کتاب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد کی آیات میں اس کو باقاعدہ الکتاب کا نام بھی دیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح سے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لکھا جاتا رہا ہے تبھی اس کو کتاب کہا گیا، اگر نہ لکھا جاتا تو کتاب نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ زمر کی 24ویں آیت ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث جو کتاب کی صورت میں نازل کی ہے وہ یعنی قرآن مجید ہے، اور اس کے اندر ملتے جلتے ایسے مضامین ہیں جو دہرائے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس کو کتاب قرار دیا گیا ہے، کتاب تو پھر لکھی ہوئی چیز ہی ہے۔ اسی طرح سے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، حامیم السجدہ آیت 42-43۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے ذکر یعنی قرآن مجید کا انکار کیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا، جبکہ یہ بہترین اور عظیم الشان کتاب ہے اور غالب کتاب ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جھوٹ نہ اس کے آگے پیچھے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے یا اس جیسا کلام بنا سکتا ہے، نہ پیچھے سے بنا سکتا ہے، گویا کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی جھوٹا آدمی جو ہے اس قسم کا کلام بنا سکے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا سورۃ قیامہ کی آیت 18 میں یہ ذکر ہے کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ، کہ ہم پر یہ لازم ہے یا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے اور اس کو پڑھائیں گے بھی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی ان آیات کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتاب کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ مدون کی جا رہی تھی، لکھی جا رہی تھی، لکھی ہوئی چیز کو ہی کتاب کہا جائے گا۔ پھر یہ کہ مخالفین خاموش تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جھوٹ بات ہے کہ نہیں لکھی جا رہی ہیں، بلکہ ان کا اقرار ہے کہ لکھی جاتی ہیں یہ کتاب۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کی عنایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آن وسلم کی زندگی میں ہی باقاعدہ اس کا لکھا جانا ثابت ہے۔ پھر احادیث اور تاریخ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ ام خالد بنت خالد بن سعید ابن العاص کی روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے میرے والد یعنی خالد بن سعید نے لکھی۔ اب یہ صحابی وہ ہیں جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ تیسرے یا چوتھے یا پانچویں نمبر پر یہ اسلام قبول کرنے والے ہیں، تو گویا کہ ابتدائی زمانے کا یہ واقعہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے والد نے جو ہے سب سے پہلے لکھا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی جو خلفائے راشدین ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، یہ لوگ بھی کتابت کیا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہاتھ سے لکھنے کا کام جاری تھا۔ پھر ایک بات اور ہے کہ حضرت ابو بکر
اور عثمان اور علی کاتبین وحی میں بھی شامل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب فتنہ پھڑا اور ان پر بعض متشددین نے حملہ کیا تو ایک شخص جس نے تلوار سے وار کیا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے روکا اس کو، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے قرآن مجید لکھا۔ سب سے پہلے قرآن مجید لکھنے کا انہوں نے اس موقع پر ذکر کیا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، سن 5 یا 6 ہجری کا 90 کا واقعہ ہے، ان کو یہ خیال آیا کہ یہ کیوں نہ فتنہ ہی ختم کر دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری والی بات ہو جائے گی۔ تلوار لے کے چل پڑے، راستے میں جا رہے تھے، کسی نے پوچھا کہاں چلے عمر؟ کہنے لگے کہ میں اب اسلام کا خاتمہ ہی کرنے چلا ہوں، محمد کو قتل کرنے چلا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ تم محمد کو بعد میں قتل کرنا جا کے پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کا تو جا کے حال پوچھو، انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو پہلے میں ان کا ہی کام تمام کر دیتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ گئے ہیں گھر میں، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کی بہن نے دیکھا کہ عمر آئے ہوئے ہیں، تو جلدی سے حضرت خباب بن ارت جو ان کے بہنوئی تھے ان کو، اور جو کتاب قرآن مجید کے صحیفے وہ پڑھ رہے تھے ان دونوں کو انہوں نے چھپا دیا۔ لیکن اتنے میں وہ سن چکے تھے قرآن مجید کی جو آیات وہ تلاوت کر رہے تھے، تو جب دروازہ کھولا انہوں نے وار جو کیا تو بہن کے ہاتھ پہ پڑا، انگلیاں کٹ گئیں، خون جاری ہو گیا۔ تو بہرحال ایک خون کا جوش بھی ہوتا ہے، بہن کے خون دیکھ کے ان کا دل میں ذرا کچھ انقلاب سا پیدا ہوا، تو کہنے لگے کہ اچھا وہ جو کلام پڑھا جا رہا تھا وہ کیا ہے، مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے کہا کہ نہیں، ایسا کرو تم جا کے نہا کے آؤ، تم ناپاک ہو کیونکہ کافر ہو، تو نہا کے دھو کے آؤ گے تو پھر ہم سنائیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ذرا اعصاب بھی جو ہے وہ مزمحل تھے، وہ ذرا قابو میں آ جائیں گے۔ چنانچہ جب آ کے ان کو کلام سنایا گیا تو وہ سیدھے پھر آن وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لکھے ہوئے صحیفے پڑھے جا رہے تھے، تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے جانے کا کام جاری تھا اور وہ صحیفے لے کر صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت رافع بن مالک ایک انصاری تھے جو بیعت عقبہ اولیٰ کے وقت میں جو پہلی بیعت ہوئی مدینے والوں سے گھاٹی میں، اس وقت یہ آئے ہوئے تھے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یوسف کا مسودہ مدینے کے مسلمانوں کے لیے دیا۔ اگر کوئی چیز نہ لکھی جا رہی ہو تو مسودہ کہاں سے دیا جاتا؟ تو سورہ یوسف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لکھی گئی تھی اور آن وسلم نے ان کو بطور تحفہ دیا کہ جا کے مسلمانوں کو بھی مدینے میں سناؤ۔ اور اس کے ساتھ کہتے ہیں بعد میں حضرت رافع کچھ دیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، اور اسی اثناء میں کہتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، تو یہ مسودہ بھی لکھوا کر باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد کیا کہ دونوں صورتیں مدینے والوں کو جا کے سمجھائیں اور پڑھائیں۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تحریر کا کام جاری تھا۔ پھر دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہی ہمیشہ نازل ہوتی رہتی تھی، کبھی دن میں کبھی رات میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا سامان اپنے پاس ہمیشہ رکھا کرتے تھے یا رکھوایا کرتے تھے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ہجرت کے وقت غار ثور سے نکل کر آن وسلم مدینے کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت ایک شخص سراقہ بن مالک یا سراقہ بن جاشم یہ پیچھا کرتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، 2-3 دفعہ گرا، اور اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ خدا کا بندہ ہے، اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں تم سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جا کے وسلم سے عرض کی کہ حضور اب میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ یقیناً غالب آنے والے ہیں، جب آپ غالب آئیں گے تو مجھے ایک پروانہ امن لکھ دیں۔ تو کہتے ہیں کہ عامر بن فہرہ جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے، وہ اپنے پاس لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، قلم دوات بھی رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اس کو ایک پروانہ امن لکھ دو۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو عامر بن فہرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر ان کو پروانہ امن لکھ کے دیا۔ تو گویا کہ کتابت کا سامان اپنے ساتھ رکھنا اور لکھواتے جانا، صورتوں کو لکھوانا اور اس کو بھیجنا، یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے اور احادیث سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑا احتیاط کے ساتھ کلام پاک کو لکھوایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے یہ بخاری کتاب التفسیر میں روایت آتی ہے کہ جب سورۃ النساء کی 96ویں آیت نازل ہوئی ہے
کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ بیٹھ رہنے والے ہیں اور جو مجاہدہ کرتے ہیں میدان جنگ میں جا کے، اور سوائے اس کے کہ کوئی معذور ہو، کوئی ضرر ہے اس کو، تو ایسی صورت میں وہ تو معذور ہی کہلائے گا. تو بیٹھ رہنے والے اور مجاہدہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو بلا بھیجا کہ لوح قلم لے کے آئے، اور فوری طور پر آپ نے وہ آیتیں لکھوا دی ان کو. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آن وسلم اپنی نگرانی میں قرآن مجید کی آیتیں لکھوا دیا کرتے تھے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ دیکھو جنگ کی صورت میں دشمن کی زمین میں قرآن مجید کے صحیفے لے کے مت جاؤ. جب لکھا ہوا نہیں تھا تو لے کے کیا جاتا آدمی؟ تو مسلم کتاب الامارت میں اس کا ذکر ہے. اسی طرح کاتب وحی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی کپڑے یا چمڑے کے ٹکڑوں پر قرآن مجید تحریر کیا کرتے تھے. ترمذی کتاب الملاقب میں اس کا ذکر آتا ہے. تو بہرحال بہت ساری روایتیں آتی ہیں اور بہت سارے شواہد ایسے موجود ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ اپنی نگرانی میں قرآن مجید کی جو آیتیں بھی نازل ہوتی تھیں وہ نہ صرف یہ کہ آپ صحابہ کو سنا کے یاد بھی کروا دیا کرتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ تحریر میں اس کو ضبط تحریر میں بھی لایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سارا قرآن مجید تحریری صورت میں موجود تھا، اور آپ کا ایک ارشاد بھی ہے کہ لا تکتبوا انی سوى القرآن، کہ دیکھو میں جو کچھ باتیں کرتا ہوں ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں، جو قرآن ہے صرف اسی کو لکھا کرو تاکہ میری باتیں اور قرآن مل جل نہ جائیں. تو یہ احتیاط کا طریق بھی تھا. اسی طرح فرمایا لا تکتبوا انی ومن کتب انی غیر القرآن فلیمحو، کہ سوائے قرآن کے مجھ سے اور کوئی بات نہیں لکھنا، اگر کسی نے لکھی ہے تو اس کو مٹا دے. تو یہ اتنی احتیاط تھی تحریر میں بھی. اور اسی طرح سے کاتبین وحی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انسان میں سے معاذ بن جبل تھے، زید بن ثابت تھے، ابو زید تھے، ابو درداء تھے، یا ابی ابن کعب تھے. خلفائے راشدین خود جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا وہ بھی کاتبین وحی میں شامل ہیں. زبیر ابن عوام ہیں، شرجیل ابن حسنہ ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں، یہ سارے کاتبین وحی ہیں. تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قرآن ضائع نہ ہو ضبط تحریر میں لانے کا انتظام فرمایا. اب یہ ہے کہ کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا، تو یہ ہے کہ کھجور کی ٹہنی ہے اس کا ڈنٹل پہ بھی لکھا جاتا تھا، پتھر کی باریک سلیں ہوتی تھیں ان کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا. اسی طرح سے اونٹ کے شانے کی جو ہڈی ہوتی تھی ذرا چوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا، اونٹ کی پسلی کی ہڈیوں کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا، اونٹ کی کاٹھی کی لکڑی جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی لکھوایا جاتا تھا، لکڑی کی تختیاں بنی ہوتی تھیں ان کے اوپر لکھوایا جاتا تھا، چمڑے کے ٹکڑوں پر بھی، کھال پر بھی، پتلی جھلی پر بھی. کاغذ تو اس زمانے میں نایاب ہی تھا لیکن جہاں کہیں میسر آیا کاغذ پر بھی اس کو لکھا جاتا تھا. تو یہ تمام طریقے ایسے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں اپنی زندگی میں قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کو تحریر بھی کروایا کرتے تھے. میں آخر میں ایک مستشرق ہیں رومن کیتھولک نن تھیں کیرم آرم اسٹرانگ، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی ہے، محمد باب دوم میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آیت پیغمبر اسلام پر نازل ہوتی آپ اسے بلند آواز میں صحابہ کرام کو سناتے، جو اسے یاد کر لیتے اور جو لکھنا جانتے تھے اسے لکھ لیتے. اس کے علاوہ سر ولیم میور وغیرہ سب نے اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے کہ یہ قرآن جو آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے یہ وہی قرآن ہے، بے عینی ہی وہی قرآن ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کے زمانے میں لکھا گیا تھا. تو یہ تمام شواہد اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کو ضبط تحریر میں لانے کا کام جاری تھا. اور نہ صرف یہ کہ مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے تھے یا جانتے تھے بلکہ غیر مسلم بھی اس کو مانتے تھے اور اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ ان کے اوپر یہ لکھ لیا جاتا ہے، یہ لکھوایا جاتا ہے. تو یہ ان کی شہادت موجود ہے اور کسی نے انکار نہیں کیا کہ تم کتاب کہتے ہو، کتاب ہے کہاں؟ کتاب لکھی ہوئی ہو تو کتاب ہوتی ہے. تو یہ تمام باتیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے جو سامان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فرمائے تھے کسی اور کتاب کو میسر نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ چونکہ یہ قیامت تک رہنے والی ہدایت ہے
اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ابتدا سے ہی سامان کیے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. قرآن کریم کو تحریری طور پر محفوظ کرنے کا یہ جو منظم اور منصوبہ بند انتظام ہے، یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی کتاب میں خود وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو وہ ایک بے نظیر انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے فرمایا ہے، جس کی وجہ سے مسیحی مستشرقین کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یہ کتاب اسی حالت میں آج تک موجود ہے جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوا تھا. اور آپ نے جس طرح ایک حوالہ پیش کیا، میں بھی ناظرین کی خدمت میں ایک مسیحی مستشرق کا حوالہ پیش کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں، یہ ہیں جناب آر بیسورتھ اسمتھ ہیں، اپنی تصنیف محمد اینڈ محمدنزم میں جو لندن سے سن 1874 میں شائع ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 15 میں لکھتے ہیں، ان دی قرآن وی ہیو بیانڈ آل ریسپانسبل ڈاؤٹ In the Quran, we have beyond all reasonable doubt the exact words of Muhammad without subtraction and without addition. یعنی آج ہمارے پاس موجود قرآن کریم میں بلا شک و شبہ کسی بھی قسم کی کمی بیشی کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہیں، جس کو مسلمان اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرتے ہیں. اس وقت ایک ٹیلی فون کالر ہیں ہمارے ساتھ، مکرم مشتاق احمد صاحب، کرناٹک انڈیا سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مشتاق صاحب. وعلیکم السلام. جی جناب، اپنا سوال پیش کریں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جی بالکل. کہ یقیناً ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ جو انا آیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، تو یہاں پہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے، یہ جاننے. جزاکم اللہ جناب، ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے. میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے بادشاہوں کا کلام ہوا کرتا ہے، اسی طرح اپنی عظمت شان کا اظہار کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، کہ جیسے کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور ہمارا یہ حکم ہے، حالانکہ بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ عام محاورہ ہے، ہر زبان میں محاورہ ہے کہ اپنی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بے شک ایک ہے، لیکن وہ اپنی عظمت شان کا اظہار کبھی جمع کے صیغے سے بھی کرتا ہے، کبھی واحد کے صیغے سے بھی کرتا ہے. تو یہ محض عظمت شان کے لیے ہے، نہ یہ کہ کسی اور وجہ سے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. میں اپنے ٹیلی فون کالر سے بھی درخواست کروں گا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ قرآن مجید کی ظاہری حفاظت اور اس کی تدوین ہے، تو موضوع سے ریلیٹڈ ہی سوال ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کریں. ہم ایسے ہی سوالات کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے ٹیلی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں. اب میں اپنے پروگرام کے حاصل حصے کی طرف جانا چاہوں گا اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کو ظاہری طور پر تحریری رنگ میں حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بے شمار انتظامات فرمائے ہیں، جس طرح کہ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا. اس کے علاوہ یعنی تحریری طور پر لکھے جانے کے علاوہ اور کیا ایسے انتظامات تھے جن کے ذریعے قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا تھا؟ اس کے تعلق سے کچھ تفصیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 4 صفات کا خاص طور پہ 4 ناموں کا ذکر کیا. اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن 4 خاص طور پہ ہے: الکتاب، القرآن، الفرقان، الذکر. الکتاب وہ چیز جو لکھی جاتی ہے. القرآن یہ لفظ نکلا ہے قرأ یقرأ قرآناً، اور اس کے معنی ہے پڑھ کے سنانا، پڑھنا. یہ اس کا ایک خاصہ ہے کہ پڑھنا، قرأ یقرأ قرآناً. ابھی ہم نے سنا قرآن مجید کی پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ اقرأ، پڑھ، اسی سے یہ نکلا ہے. اب جہاں تک اقرأ کا سوال ہے، یہ ایک سب سے اہم بات ہے اور یہی ایک طریقہ حفاظت ہے جو کہ یہاں پہ بیان ہوا ہے. یہاں میں یہ عرض کروں کہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، تاریخ کے پس منظر میں، تو قرآن مجید کا نزول 20 اگست 610 کو شروع ہوا، یعنی آج سے قریباً 1400 سال پہلے. اور قرآن مجید تقریباً 22.5 سال وہ نازل ہوتا رہا. اور اگر اس کے مجموعی ہم ایام نکالیں تو یہ 7970 دن بنتے ہیں. اور قرآن مجید کی مجموعی آیات اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ 6236 ہیں. اور قرآن مجید کے اگر الفاظ دیکھیں ہم، وہ 77934 ہیں.
यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 22.5 साल के अरसे में जो कुरान मजीद और हरूफ नाजिल हुए, या हरूफ नहीं बल्कि कलिमात के अल्फाज नाजिल हुए, वो 77,934 थे और औसतन 9 अल्फाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना नाजिल होते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत का जो सबसे अहम और पहला तरीका था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उतरने वाले हिस्से को सहाबा के सामने पढ़ते थे, जैसा कि कुरान मजीद सूरह जुमा में जिक्र है, यतलू आयात ही, कि वो अपनी आयात उनको पढ़ के सुनाता है। तो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात पढ़ते थे, सहाबा किराम उसको ज़बानी याद कर लेते थे, और इस तरह से तकरीबन जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, उनमें से इल्ला माशाअल्लाह सबको कुरान मजीद तकरीबन ज़बानी याद था। और ये अरब कौम का एक खासा था कि वो ख़ास तौर पे ज़बानी याद रखने में बहुत माहिर थे, और वो ये सारी चीज़ें महारत के साथ याद करते चले जाते थे। अब हिफाजत का सबसे पहला और बेहतर तरीका ये था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाजिल होता वो एक थोड़ा थोड़ा था, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 22.5 साल का अगर दिन बनाए जाएं तो तकरीबन औसतन ये बात ठीक है कि कभी ज़्यादा नाजिल हुआ, कभी कम नाजिल हुआ, कभी नहीं नाजिल हुआ, लेकिन इतना थोड़ा थोड़ा नाजिल होता था कि सहाबाए किराम उसको बआसानी याद कर लेते थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नमाजों में पढ़ते थे। ये हिफाजत का सबसे बेहतरीन और आला तरीका था। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ वक़फ़ फरमाते थे, कहाँ मद लंबा करते थे, कहाँ रुकते थे, ये सारे के सारे सहाबाए किराम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे और उसी तरह से याद रखते थे, और इस तरह सीना बसीना ये चीज़ें चलती चली जाती थीं। तो ये हिफाजत का एक अहम ज़रिया था कि सहाबा ने उसको ज़बानी याद किया। फिर आगे ताबईन का ज़माना आया और ताबईन ने भी कुरान मजीद को ज़बानी हिफ्ज़ करने का जो तरीका था उसको जारी रखा, और उन्होंने उनमें भी हुफ़ाज़ मौजूद रहे, और ये इस तरह से कुरान मजीद को पढ़ते थे जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ते थे। और जब कोई कबीला इस्लाम में दाखिल होता था और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते थे कि हमें कुछ कुर्रा भिजवाएं, ऐसे लोग भिजवाएं जो कि कुरान मजीद हमें सिखा सकें, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कबाइल की तरफ भेजते थे। चुनांचे तारीख़ में इसके मशहूर वाक़यात हैं कि यराल एक कबीला था, ज़ुक़वान एक कबीला था, ये आए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 कुर्रा को भेजा जो कि दिन रात कुरान मजीद हिफ्ज़ करते थे, उनको भेजा। इससे पता चलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में नए दाखिल होने वालों के पास भी कुरान मजीद सिखाने के लिए, कुरान मजीद सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ने के लिए वो उन तक पहुंचाते थे और वो कुरान मजीद को हिफ्ज़ करते चले जाते थे। ये एक सबसे पहला तरीका था जो कि कुरान मजीद की हिफाजत का था। अब इसके साथ साथ दूसरा तरीका ये था कि जो कुरान मजीद का हिस्सा नाजिल होता था उसके ऊपर अमल भी शुरू हो जाता था। यानी जो हिस्से नाजिल होते, मिसाल के तौर पर हुर्मत शराब का जिक्र आया, उसी वक्त उसके ऊपर अमल होना भी शुरू हो जाता था। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं खुलुकुहुल कुरान, कि उन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना जो था वो कुरान मजीद खुद था। आप कुरान मजीद का एक उसवा थे, नमूना थे, आप उसके ऊपर अमल करके भी दिखा रहे थे कि ये कुरान मजीद है और इसके ऊपर अमल करना है, और सहाबाए किराम भी इसके ऊपर बैने ही अमल करते चले जाते थे। तीसरा तरीका इसके बाद जो शुरू हुआ वो ये कि हुफ़ाज़ ख़ास तौर पर तैयार किए जाने लगे। जैसे मिसाल के तौर पे उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे, वो नाबीना थे, नाबीना होने के बावजूद वो कुरान मजीद के हाफिज़ थे। और उसके बाद से ये एक रिवायत, एक सुन्नत चली मुसलमानों में, एक तरीका चलने लग पड़ा कि जो भी नाबीना होता उसको कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया जाता। इस कसरत से ये नाबीना
जो थे वो कुरान मजीद हिफ्ज़ करते थे कि आज भी मुसलमानों में अगर कोई नाबीना है, अगरचे कि उसने कुरान मजीद ना भी हिफ्ज़ किया हो, तो उसको हाफिज़ साहब कह के मुखातिब किया जाता है। ये भी एक तरीका कुरान मजीद की हिफाजत का था। हिफाजत का ही नतीजा है कि आज 1400 साल के बाद भी कुरान मजीद बैने ही वैसे पढ़ा जा रहा है जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पढ़ा जाता था, उन्हीं हरकात के साथ, उन्हीं मद्दात के साथ। जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़फ़ फरमाते वहाँ पर आज भी वक़फ़ा किया जाता है। मिसाल के तौर पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा के हर आयत पर वक़फ़ा करें, आप वहाँ पर रुकें। चुनांचे आज ये तरीका जारी है। आप देख लें कि इस्लाम दुनिया के कोने कोने में फैल गया। इस्लाम चीन में भी पहुँचा, जापान में भी पहुँचा, ऑस्ट्रेलिया में भी पहुँचा, अफ्रीका में भी पहुँचा, हर जगह पहुँचा, यूरोप में पहुँचा, अमेरिका में पहुँचा। लेकिन जहाँ कहीं रमज़ान का महीना आता है वहाँ कुरान मजीद हर मस्जिद में, हर जगह पढ़ा जाता है। ना सिर्फ पढ़ा जाता है, उसका दौर मुकम्मल किया जाता है। और इसीलिए कुरान मजीद ने एक जगह फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, गोया के कुरान मजीद के नज़ूल की याद में, उसको फिर महफूज रखने के लिए सीनों में, जहनों में, अमलों में, आमाल में सारा कुरान मजीद रमज़ान के महीने में फिर दोहराया जाता है। एक कारी वो पढ़ता है, हाफिज़ कुरान तहज्जुद में या सलात तरावी में उसको पढ़ता है, मुक्तदी उसको सुनते हैं, और सारी दुनिया में एक तरह से कुरान मजीद पढ़ा जा रहा होता है। और ये भी हिफाजत का एक बहुत बड़ा तरीका है। आप देखें कि इस दुनिया में बहुत सी किताबें पाई जाती हैं, लेकिन जितनी कसरत के साथ कुरान मजीद पढ़ा जाता है, इतनी कसरत के साथ कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। जैसे कि मैंने बताया, कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 4 चीज़ों का ख़ास तौर पर जिक्र किया है: अल किताब, अल कुरान, अल ज़िक्र, अल फुरकान। कुरान का लफ्ज़ कुरान मजीद में 66 बार आया है। 66 बार अल्लाह ताला ने कुरान का जिक्र किया है, और जहाँ इसको पढ़ने का जिक्र है वहाँ कुरान का जिक्र है। और ये इस बात का भी सबूत है कि जब तक ये दुनिया रहेगी ये कुरान पढ़ा जाता रहेगा, और बैन ही उसी तरह पढ़ा जाता रहेगा जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पढ़ा जाता था, और वही चीज़ आज तक हम देखते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसकी हिफाजत के लिए और क्या तरीके हुए। इसकी हिफाजत के लिए मिसाल के तौर पर अब ये लिखा जाने लगा, कुरान मजीद के कवायद बने, किरत के कवायद बने, सर्फ नाफ के कवायद बने, और उसके बाद फिर और तजवीद के कवायद बने, ताकि कुरान मजीद को सही तरीक़ से पढ़ा जा सके। उसके बाद आज हम देखते हैं इस दौर में कि कुरान मजीद लौहे महफूज में आज एक और तरीक़ से महफूज है। आज आप कंप्यूटर देख लें, आज आप सीडी देख लें, टेप रिकॉर्डर्स देख लें, कुरान मजीद बड़ी अच्छी आवाज़ में दुनिया के सामने आज पेश किया जाता है, बैन ही उसी तरह जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इसकी तिलावत किया करते थे। और उसके अलावा मैं तो ये भी कहूँगा कि आज जो MTA का प्रोग्राम हमारा ये चल रहा है, उसमें भी तिलावत कुरान मजीद के जो प्रोग्राम आते हैं, जिस तरह उसमें तलफ़्फ़ुज़ और क़िरात सिखाई जाती है, ये भी आज तक उसी हिफाजत कुरान मजीद का एक तरीका है। और वही ज़बानी सुनकर वही क़िरात के तरीक़ के मुताबिक जो आज तक जारी है, और दुनिया को सही तौर पर कुरान पढ़ना सिखाया जा रहा है। तो ये वो सारे तरीके थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके अब तक ये तरीक़ जारी हैं, और हमेशा जारी रहेंगे। और एक बड़ी खूबी ये है कि जो बाकी किताबों के मुकाबले पे, चाहे तौरात हो या इंजील हो या दूसरे मजहबी किताबें हों, कोई भी उस तरह से नहीं पढ़ी जा रही है जैसे उसके बानी ने पढ़ना सिखाया या जैसे उनके बानी पर उतरी। वो सिर्फ और सिर्फ ये खूबी कुरान मजीद को हासिल है कि ये जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना सिखाया, आज तक मुसलमान उसी तरीक़ को अख्तियार किए हुए हैं, उसी तरीक़ को पढ़ रहे हैं।
1300-1400 साल जब ये कुरान मजीद महफूज रहा और रहा अब तक, ये सबसे बड़ी दलील है जो अल्लाह ताला ने वादा किया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने ही इसकी हिफाजत की। बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई, लेकिन कुरान मजीद क्योंकि अल्लाह की हिफाजत के तहत था इसलिए महफूज रहा और क़यामत तक ये महफूज रहेगा। और क़िरात के लिहाज से भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, इस लिहाज से भी ये हमेशा महफूज और मासूम। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। जिस तरह के आपने जिक्र फरमाया कि मुसलमान कुरान करीम को याद करते हैं और बार बार इसकी तिलावत करते हैं, तो इस शौक़ को भी दरअसल अल्लाह ताला ने ही मुसलमानों के दिलों में डाला है। जैसा कि यतलू अलैहिम आयाते ही कह के खुद इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। बहुत से सहाबा हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि मैंने 70 सूरतें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सीखी और फिर आपने बाज़ हुफ़ाज़ मुकर्रर किए होते, बाज़ सहाबा मुकर्रर किए थे कि इनसे आप जाकर कुरान मजीद पढ़ें। चुनांचे सहाबा उनसे कुरान मजीद पढ़ा करते थे। ये शौक़ भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में पैदा किया कि इस कदर हाफ़िज़ा अल्लाह ताला ने उनको अता किया था। जज़ाकुमुल्लाह ताला। एक और बात इस ज़िमन में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आया। एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने मसूद से फरमाया कि मुझे कुरान मजीद सुनाओ। वो कहने लगे, या रसूलल्लाह, कुरान मजीद तो आप पे नाज़िल हुआ है, मैं सुनाऊं? तो आपने फरमाया, नहीं, मैं किसी और से सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो गोया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को याद करवाने के साथ साथ उसको चेक भी किया करते थे कि सही याद है कि नहीं है। और फिर यह है कि अपने महबूब का कलाम दूसरे के मुंह से सुनना हर एक को पसंद होता है, तो ये भी हिफाजत का एक ज़रिया था कि सहाबा से चेक करते थे कि ज़रा सुनाओ भी कुरान मजीद। जी जज़ाकल्लाह। और बड़ी खूबी के साथ आपने बयान फरमाया कि जिस तरह ज़माना तरक्की करता चला गया तो आज हमारे पास DVDs में, CDs में भी कुरान करीम मौजूद है और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का एक बहुत अच्छा इंतज़ाम फरमाया है। एक मसीही मुस्तशरिक हैं सर विलियम म्योर, ये इस्लाम के बारे में तासुब भी रखते हैं, लेकिन कुरान करीम की हिफाजत के ताल्लुक से अपनी किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद मतबूआ लंदन सन 1894 जिल्द अव्वल के दीबाचे में लिखते हैं, वी मे अपॉन द स्ट्रॉन्गेस्ट परसेप्शन अफर्म दैट एवरी वर्स इन द कुरान इज जेन्यून एंड अनअल्टर्ड कंपोजिशन ऑफ मोहम्मद हिमसेल्फ एज द मोहम्मद हेल्ड इट टू बी द वर्ड ऑफ गॉड। इसका तर्जुमा इस तरह से है कि यानी हम निहायत मजबूत कियासात की बुनियाद पर कह सकते हैं कि कुरान करीम की हर एक आयत असली है और हर किस्म की तहरीफ से पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तसनीफ़ है, जिसके बारे में मुसलमान कहते हैं कि वो खुदा का कलाम है। एक टेलीफोन कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मुकर्रम रफ़ी रज़ा कुरैशी साहब हैं, हमारे तकरीबन रेगुलर कॉलर हैं, हर प्रोग्राम में हमारे साथ ये राब्ते में होते हैं। पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह रफ़ी रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह रफ़ी रज़ा साहब, आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर, हम इनके साथ दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। अब मैं अपने प्रोग्राम के असल हिस्से की तरफ जाना चाहता हूं और मोहतरम मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब शाहिद से मेरा ये सवाल है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में कुरान करीम को तहरीर में, ज़ब्त तहरीर में लाया गया है, लेकिन आपके ज़माने में कुरान करीम को एक जगह पर जमा नहीं किया गया है, इसकी क्या हिकमत है? इसी तरह खुलफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी में कुरान मजीद को जमा करने का अज़ीमुश्शान काम शुरू हुआ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के ज़माने में उनके अहद में कुरान मजीद को एक जगह जमा किया गया है। इसके ताल्लुक से कुछ तफसील हमारी नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की मैं आपसे बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुरान मजीद जो जो नाजिल होता गया तो उसको ज़ब्त तहरीर में भी लाना शुरू किया गया और ज़ब्त तहरीर में लाया गया। लेकिन यह कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक जिल्द में कुरान मजीद को मुकम्मल कर लेना यह मुमकिन नहीं था। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जैसे कि अभी जिक्र हुआ, 22.5 साल या 22 साल 6 माह 14 दिन का अरसा बनता है। इस अरसे में कुरान मजीद नाजिल हुआ, गोया कि वफ़ात तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही नबूवत का जो है वो सिलसिला जारी रहा। अगर एक जिल्द में इसको मुजल्लद कर लिया जाता उस ज़माने में, तो फिर जो आइंदा आने वाली वही है उसको कहाँ दर्ज किया जाता। एक वजह तो ये है कि अभी चूँकि वही नबूवत जो है मुकम्मल तौर पर आ रही थी और आन सल्लम की वफ़ात तक आती रही,
اس لحاظ سے اس کا ایک جلد میں جمع کرنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات کا نزول ہے وہ نزول کی ترتیب اور ہے، اور جو اب ہمارے ہاتھ میں جو دائمی ترتیب جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ترتیب اور ہے، کیونکہ احادیث میں بھی ذکر آتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ پر رکھو، اس کو اس صورت میں رکھو۔ تو گویا کہ بعد میں جو آیتیں نازل ہوتی تھیں ان کو بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ پہلے نازل شدہ آیتوں سے پہلے بھی رکھا جاتا رہا۔ اس قسم کی ہدایات حضرت جبریل دیا کرتے تھے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ترتیب جو قرآن مجید کی آج ہمارے ہاتھ میں ہے یہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ تو یہ دائمی جو ترتیب ہے یہ اور ہے، اور اگر اس کو مجلد کر دیا جاتا تو جو آیتیں بعد میں نازل ہو کر پہلے رکھی جانی تھی وہ پھر جو ہے وہ تمام جو ہے مدغم ہو جاتی ہیں باتیں ساری کی ساری۔ تو لہٰذا نزول کی ترتیب اور ہے، اور دائمی ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہوئی تھی وہ اور ہے۔ تو اس لحاظ سے جو قرآن مجید نازل ہوتا جاتا تھا جبریل فرماتے تھے کہ اس کو وہاں رکھو، اس کو وہاں رکھو۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر آن وسلم کی زندگی میں قرآن مجید ضبط تحریر میں تو ضرور لایا گیا، لیکن اس کو ایک جلد میں جمع نہیں کیا گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید جمع ہی نہیں تھا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت بہت ایک بغاوت شروع ہو گئی ملک عرب میں، اور خاص طور پر مدینے میں بھی، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سرکردگی ایک لشکر تیار کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ لشکر جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شورش کے زمانے میں یہ فرمایا تھا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ جس لشکر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا حکم فرمایا ہے وہ ابن ابی قحافہ جو ہے وہ روک دے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر مدینے کی گلیوں میں بچوں اور عورتوں کی لاشوں کو کتے بھی گھسیٹتے پھریں گے تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت خطرناک حالات اس وقت ہو گئے تھے۔ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لوگوں نے ارتداد اختیار کر دیا، پھر اسی زمانے میں مسیلمہ کذاب وغیرہ جو ہے انہوں نے جھوٹے دعوے بھی کرنے شروع کر دیے، بلکہ اس نے ایک لشکر بھی جمع کیا تھا جو جنگ یمامہ بڑی مشہور جنگ ہوئی ہے، اس میں کئی قاری جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو اس پہ بھی یہ سوچا گیا کہ قرآن مجید ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے، اور وہ فرمانے لگے کہ اس قرآن مجید کی جو متفرق آیات جو ہے وہ لکھی ہوئی موجود ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کو ایک جلد میں جمع کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے ہمیشہ یہ محفوظ ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں۔ تو لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو آخر ان کو شرح صدر ہوا کہ ہاں بات ان کی درست ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ دو وجوہات تھیں جن کی وجہ پر ایک جلد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جمع نہیں ہو پایا تھا، تو وہ معقول وجوہات تھیں۔ تو جب حضرت ابوبکر شرح صدر ہوا تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی قرآن مجید کو جمع کرو، تم یہ نہیں فرمایا کہ تحریر کرو، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ حضرت ابوبکر فرمایا اجماع ہو، جتنے بھی صحیفے اس وقت موجود ہیں ان سب کو جمع کرو ایک صحیفے کی صورت میں۔ تو متفرق اوراق کو لے کے ایک جلد میں بنانا مقصود تھا، تو یہ نہیں کہ نئے سرے سے لکھا گیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی، زید بن ثابت نے بھی یہ کہا کہ جس بات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں۔ تو اس پہ حضرت ابوبکر نے اور حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اس کو ایک جلد کی صورت میں جمع کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ترتیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے حکم سے فرمائی ہے اس کے مطابق یہ جمع ہو جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ تو جب ان کو بھی شرح صدر ہو گیا تو حضرت ابوبکر نے حکم دیا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر کو کہ دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور ایک ایک آیت کے بارے میں جو ہے ہر ایک سے گواہی لو، دو دو گواہیاں لینا کم از کم،
چنانچہ وہ دروازے پر بیٹھ گئے اور جو آتا صحابی ان سے پوچھتے جاتے کہ یہ آیت آپ کو معلوم ہے، یہ نازل ہوئی تھی، یہ فلاں فلاں جگہ آن وسلم نے لکھوائی تھی؟ ہاں یہ ہمیں یاد ہے۔ تو دو قسم کی شہادتیں اس وقت ہوا کرتی تھیں، ایک تو یہ کہ زبانی جو ان کو یاد تھا وہ حصہ پڑھ کے سناتے تھے کہ ہاں تمہیں یہ علم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ کہ لکھی ہوئی جو تھی، مسودے جو لکھے ہوئے تھے اس کے بارے میں بھی تحقیق ہو رہی تھی۔ تو گویا کہ دو گواہیاں قرات کے بارے میں ہو رہی تھی، یعنی جو حفظ تھا اس کے بارے میں، اور دو گواہیاں وہ تھیں جو تحریر میں تھا اس کے بارے میں۔ تو گویا ایک ایک صحابی سے چار چار گواہیاں لی جا رہی تھیں۔ تو یہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ اس طرح سے کر کے اطمینان حاصل کر لیا کہ ہاں جو ہم ترتیب کے مطابق ہم یہ جمع کر رہے ہیں یقیناً یہ بات درست ہے۔ تو گویا کہ اس میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس نسخے کو اب ہم ایک جلد کی صورت میں جمع کر رہے ہیں اس پہ تمام صحابہ کا اجماع بھی ہو جائے، اتفاق بھی ہو جائے۔ تو گویا یہ گواہیاں لینے کا مقصد یہ تھا کہ تمام صحابہ کی یکجا صورت میں جو ہے یہ گواہیاں ہیں کہ ہاں یہ وہی کلام ہے اور یہ وہی ترتیب ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم نے سنی ہے اور لکھی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ گویا کہ چار چار گواہیاں ایک ایک شخص سے لے کے وہ تمام کی تمام جمع کی گئی، سوائے اس کے کہ حضرت خزیمہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ صرف ایک گواہی ان کی ملی تھی، باقی اور کسی نے گواہی نہیں دی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور گواہیاں نہیں تھیں، سب کے پاس لکھی ہوئی اور حفظ کی ہوئی گواہی موجود تھی، لیکن ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تھا کہ ان کی گواہی دو آدمیوں کے برابر سمجھی جائے گی۔ تو اس لحاظ سے بھی وہ کوئی ایسی مشکوک بات نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کو نئے سرے سے لکھا نہیں گیا بلکہ اس کو جمع کیا گیا ہے ایک جلد کی صورت میں، اور یہ اس خدشے سے نہیں تھا کہ مسلمان شہید ہو گئے تو قرآن مٹ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا مدرسۃ الحفظ قائم کرو جی تاکہ حفاظ قائم ہو جائے، وہ بات نہیں کی انہوں نے۔ اور یہ بھی خدشہ نہیں تھا کہ اچھا مسلمان اگر جنگوں میں شہید ہو جائیں تو کیا ایک نسخہ جو مجلد کر کے رکھ دیا جائے تو اس کی حفاظت کو کیسے ہوگی، یہ بھی بات نہیں تھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ جو ترتیب حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی اور لکھوائی تھی اس کے مطابق ایک جلد میں یہ چیز جمع ہو جائے، اور اس کے مطابق انہوں نے وہ کام کیا۔ پھر ایک نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مدون ہو گیا، تو اس کے بعد پھر حضرت عثمان کے دور میں آ کے یہ بات ہونے لگی کہ بھئی مختلف جگہ کا لہجہ الگ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں پنجابی میں آپ چلے جائیں تو جھنگ کا جو ہے لہجہ اور ہے، ہمارے یہاں پر گاما ماجھا کا جو لہجہ ہے وہ اور ہے، اردو کے جو لہجے بھی آپ دیکھ لیں، یو پی کا لہجہ اور ہے، دہلی کا لہجہ اور ہے، حیدرآباد کا لہجہ اور ہے۔ تو مختلف شہروں میں عربی زبان کے بھی حضرت وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید 7 قرأت پر نازل ہوا ہے یا 7 حروف پر نازل ہوا ہے، جس سے مرضی چاہے وہ پڑھ لے۔ تو اب اس سے یہ خدشہ پیدا ہونے لگا کہ اس میں کہیں اختلاف نہ ہو جائے کہ یہ قرأت درست ہے یا وہ قرأت درست ہے۔ تو لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدون ہوا تھا، اس کی پھر نقلیں تیار کر کے بڑے بڑے شہروں میں، یہ مصر میں، بغداد میں اور دوسری شام وغیرہ کے علاقوں میں 4 نسخے یہ رکھے گئے کہ یہ اصل صحیفہ ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ قرأت ہوگی اور اسی کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ تو اس زمانے میں حضرت عثمان نے قرآن مجید کو جمع نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمع کیا ہے وہ بھی نئے سرے سے نہیں لکھوایا بلکہ جو موجود تھے نسخے ان سب کو یکجا کیا ہے۔ تو یہ بات کسی کے ذہن میں نہ کھٹکے کہ جب خلفاء کے زمانے میں اس کو مجلد کیا گیا ہے تو اس کا مطلب کوئی رد و بدل ضرور ہوا ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ہر صحابی سے پوچھا جاتا، 4 گواہیاں لی جاتی، گویا کہ پوری قوم کا اس کے اوپر اتفاق اور اجماع ہو گیا تھا، اور وہ مستند نسخہ تھا کہ نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ نے اس پر گواہی دی بلکہ تحریری طور پر جو ضبط تحریر میں لایا گیا تھا وہ بالکل وہی تھا۔ اور حضرت عثمان نے اس خدشے سے کہ لہجے الگ الگ ہیں، الفاظ کے بولنے کا طریق الگ ہے، کہیں یہ لہجے وغیرہ جو ہے اختلاف کا باعث نہ بن جائے، 4 نسخے بڑے شہروں میں رکھائے گئے۔ اور آج بھی جو نسخے شائع ہوتے ہیں عموماً اس کے اوپر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ عام طور پر صحیفہ عثمانی سے کے مطابق ہی ہے۔ تو گویا کہ وہ صحیفہ عثمانی نہیں بلکہ وہ تو صحیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
تو یہ وہ جمع قرآن کا ذکر ہے جو ہمیں تاریخ سے بھی ملتا ہے، احادیث سے بھی ملتا ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا علینا جمعہ و قرآن، ہم نے ہی اس کی ذمہ داری لی ہے، جمع بھی ہم کریں گے اور پڑھائیں گے بھی ہم. اور جیسا کہ ذکر ہوا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سطح زمین پر آج کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن مجید سے زیادہ کوئی محفوظ ہو. سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ مضامین کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے اور اپنے بلاغت کلام کے اعتبار سے معجز نما کلام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ سوائے قرآن مجید کی اور کوئی پیش نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے عہد میں جمع قرآن کے تعلق سے ایک مسیحی مستشرق کا بھی حوالہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ ہیں مکرم جناب نولڈ کے صاحب ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ایڈیشن 11 میں زیر عنوان قرآن یہ لکھتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ممکن ہے کہ تحریر کی کوئی معمولی غلطیاں، یعنی طرز تحریر کی کوئی معمولی غلطیاں ہوں تو ہوں، لیکن جو قرآن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اس میں کچھ بھی بیرونی آمیزش نہیں ہے، گو اس کی ترتیب عجیب ہے. یورپین علماء کی یہ کوششیں کہ وہ ثابت کریں کہ قرآن میں بعد کے زمانے میں بھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے بالکل ناکام ثابت ہوئی ہے. اب کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں. مکرم غلام باری صاحب ہیں، مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں اور مکرم دلدار احمد صاحب ہیں. ان سے اعلیٰ ترتیب انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم غلام باری صاحب سے جو اس وقت ابو ظبی سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ غلام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. سر گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. ٹھیک ہے. ہلو. جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، اپنا سوال مکمل پیش کریں. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، لیکن یہ پاکستان میں بعض واقعات ایسے رونما ہوتے آئے ہیں کہ کچھ پلید ہاتھوں میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعات سامنے آئے ہیں. تو ان حالات میں یہ لا یمسہ الا المطہرون جو ہے اس کی کیا اس سے روشنی ذرا. شکریہ جناب، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو جواب دیں. لا یمسہ الا المطہرون جو وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ نہیں اس کو چھوئیں گے سوائے پاک لوگ. دیکھیں اس سے مس سے مراد اگر صرف اس کو چھونا ہے اور پکڑنا ہے تو آج دنیا میں کہیں اس کو روکا نہیں جا سکتا. بہت سے عیسائیوں کے پاس ہیں، ان کی لائبریریوں میں ہیں، انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، قرآن مجید ہر جگہ سے دستیاب ہیں، تو کس کس کو آپ روکتے پھریں گے؟ تو یہ تو بات ہی نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مس سے مراد یہاں جو ہے کہ اس کے معانی، اس کے تفاسیر، اس کا مفہوم، اس پر عمل کرنا وہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. وہی جس کو طہارت قلبی حاصل ہے، جس کو تقوی حاصل ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو اس طرح سے ادا کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ خود بخود تم کو یہ سکھاتا چلا جائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی دعا سکھائی، اور اب اصل میں تو یہ سکھائی سارے مسلمانوں کو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے اللہ مجھے علم میں زیادہ کر. تو اس سے مراد ظاہری مس نہیں ہے. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ظاہری طور پر بھی ایک مسلمان کو یا جس کے دل میں قرآن مجید کا احترام ہے اس کو طہارت کی حالت میں ہی قرآن مجید کو چھونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. لیکن یہ حد بندی نہیں کی جا سکتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے گہرے معارف کو، اس کے نقاط کو، اس کے مفہوم کو وہی انسان حقیقی طور پہ بہتر سے بہتر سمجھ سکتا ہے جس کو طہارت قلبی حاصل ہے. اور ظاہری طہارت بھی بہرحال جہاں تک ہو سکے اس کا خود بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کو پاکیزہ ہونے کے حالت میں ہی ہاتھ لگانا چاہیے اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے. جی، اور اس آیت کی تفسیر میں جب ہم سورہ جمعہ کی آیت کو دیکھتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، تزکیہ کے ساتھ ہی علم الکتاب. جی جزاکم اللہ تعالیٰ. اگلا کالر ہے ہمارا مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں پاکستان سے. ان کے ساتھ ہم نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ اب ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع رضا صاحب.
رفیع رضا صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع رضا صاحب ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اور کالر ہیں مکرم دلدار احمد صاحب پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مکرم دلدار صاحب. دلدار صاحب آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ دوبارہ ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں اور یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جس کی معرفت اور عرفان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت جماعت احمدیہ کو نصیب ہوئی ہے. اور یہ سوال ہے ترتیب قرآن کے تعلق سے. جس طرح کہ مولانا محمد کریم الدین صاحب نے اپنے جواب میں اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا کہ قرآن کریم کا جو ترتیب ہے نزول کا وہ الگ ہے. اسی طرح قرآن کریم کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ایک ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا ہے. تو اس ترتیب کی کیا تفصیل ہے اور اس میں کیا حکمت ہے، اس کے تعلق سے میں محترم آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ تفصیل بتائیں. بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ترتیب ایک تھی اور قرآن مجید کی دوسری ترتیب اب جو ترتیب ہے وہ ایک اور ترتیب کے مطابق ہے. اس کی حکمت کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا تو اس کے اول المخاطب وہ لوگ تھے جو کہ شرک میں مبتلا تھے، جن کا کوئی عقیدہ نہیں تھا، جو ایک سے زیادہ الہ مان رہے تھے، یا ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. اس لیے ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوئیں اور جو حصہ قرآن مجید نازل ہوا اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وہ لوگوں کو سکھائی گئی اور اس کی طرف ان کو بلایا گیا. اور اسی کی وجہ سے، اس وحدانیت کی وجہ سے انہوں نے بہت سی ماریں بھی کھائیں. جیسے مثال کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ احد احد کہتے چلے جاتے تھے اور اس کے اوپر ان کے اوپر ظلم بھی ہوتے جاتے تھے، لیکن احد احد کہنا انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے پہلے مخاطب نزول کے وقت تھے وہ لوگ تھے جو مشرک تھے اور ان کو ملحوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اس بات، اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کے، مشرکانہ عقائد کے ازالے کے اور اس قسم کے جو مضامین تھے وہ ان کو سمجھائے گئے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ایمان لائیں اور اس بات کا اقرار کریں قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے. اس طرح کی ساری صورتیں، اس طرح کا سارا مضمون وہ ابتدا میں نازل ہوا. اور جب لوگ وحدانیت کو سمجھنے لگ پڑے، جب لا الہ الا اللہ کو ماننے لگ پڑے، تو پھر اس کے بعد جو لا الہ الا اللہ کو ماننے لگ پڑے ان کے لیے احکامات پھر نازل ہونا شروع ہوئے. تو بہرحال یہ ایک لمبا سلسلہ 22.5 سال کا وہ چلتا چلا آیا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیماری کا زمانہ تھا اور آپ اس کے اندر تقریباً 13 دن لگاتار، بعض روایات کے مطابق آتا ہے آپ بیمار رہے. یہ مئی 632 کی بات ہے، آپ اس ہفتے میں بیمار رہے. اور اس وقت ایک دفعہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی، وہ رونے لگ پڑی. حضور نے پھر بلایا اور پھر ان کے کان میں ایک بات کہی، پھر وہ ہنسنے لگ پڑی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ ہر سال جبریل علیہ السلام میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کرتے تھے اور اس سال جبریل علیہ السلام نے میرے ساتھ قرآن مجید کے 2 دور کیے ہیں. یہاں سے ہم کو پتہ چلا کہ یہ جو دور دوبارہ کیے گئے یہ وہ ترتیب تھی جو آج موجودہ طور پر ہمارے قرآن مجید میں موجود ہے. اس ترتیب کی وجہ یہ تھی کہ اب جو اس کے مخاطب ہیں وہ اول المخاطب مسلمان ہو گئے اور وہ احکام پہلے آ گئے جن کا تعلق مسلمانوں سے تھا. جیسے مثال کے طور پر شروع قرآن مجید میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ، ایک متقیوں کے لیے یہ ہدایت کا موجب ہے. کن متقیوں کے لیے؟
जो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं। युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, वो लोग जो हमने तेरी तरफ नाज़िल किया है उस पर ईमान लाते हैं और जो तुझसे पहले उतारा गया उस पर ईमान लाते हैं। गोया यहाँ पर अब जो मुखातिब हैं इस कुरान मजीद के, वो कौम हैं जो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं और उनके मुतालिक उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो अहकाम थे अब वो कुरान मजीद में शुरू में आ गए और आखिर में वो हिस्सा आ गया जो कि तौहीद से ताल्लुक़ रखता है, जो दावत इल्लल्लाह से ताल्लुक़ रखता है, जो अल्लाह ताला पर ईमान से ताल्लुक़ रखता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो नुज़ूल की तरतीब थी वो ये थी कि ये मुख्तलिफ वाक़यात से इसका ताल्लुक़ था, मुख्तलिफ हालात से इसका ताल्लुक़ था। मिसाल के तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हिस्सा कुरान मजीद का मक्का में नाजिल हुआ वो 86 सूरतें हैं। अब वो ठीक है, उसमें से बाज़ आयात मदीना में भी नाजिल हुई, लेकिन जिसको मक्की सूरतें कहा जाता है क्योंकि मक्की अरसा ऐसा था जबकि मुसलमानों पर शदीद मज़ालिम का अरसा था और ये अरसा ऐसा था जो सब्र की तालीम देता था। वहाँ पर अभी जिहादुल असगर का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, किताल का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ कुरान मजीद में जो वो आयात नाजिल हुई हैं उसमें ज़्यादातर वो किस्से हैं, वो अंबिया के वाक़यात हैं जो कि सब्र से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए तो फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू कि अब तुम अपना दिफा कर सकते हो। और उसके बाद ग़ज़वा उहद का मिसाल के तौर पे एक वाक़या है कि एक सहाबी शहीद हो गए और शहीद होने के बाद उनकी बीवी थी और 2 बच्चियां थीं। अब दस्तूर के मुताबिक उसकी सारी औलाद रबी की, उनकी सारी औलाद जो थी वो उनके भाई ने ले ली। उसकी बीवी और 2 बेटियां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहने लगी कि हमारी सारी औलाद, सारी जायदाद तो हमारे भाई ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये तो नाइंसाफ़ी है, आपने कहा इंतज़ार करो। इतने में अल्लाह ताला की तरफ से वो अहकाम नाजिल हुए जो विरसे से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये सूरह निसा में जिक्र हुए, हालांकि नज़ूल के लिहाज से इनकी तरतीब बहुत बाद की है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको यहाँ इब्तिदा में रखा। तो खुलासा कलाम ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो तरतीब, जिस तरतीब से कुरान मजीद उतरा, उसके अव्वल मुखातिब वो लोग थे जो अभी अल्लाह पर ईमान नहीं लाते थे, उनको अल्लाह पर ईमान लाने की ज़्यादा दावत दी गई थी। बाद में जो तरतीब बनाई गई उसमें वो अहकाम पहले आ गए जिसके ताल्लुक़ मुसलमानों से था, उनके अहकामात से था। यहाँ पर यह बात भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बाद मुस्तशरीकीन हैं, उनकी बाज़ बातें पढ़ के बड़ी हैरत होती है कि ये जो तरतीब है ये इस तरह से बनाई गई है कि बड़ी बड़ी सूरतें पहले रख ली गई हैं और उसके बाद छोटी सूरतें रखी गई। हालांकि ये बिल्कुल एक जाहिलाना किस्म की बात है। हालांकि सारी ये सूरतें अगर देखी जाए तो जो तरतीब से है, सूरह बकरा है, आले इमरान है, निसा है, अल माइदा है, इनमें सारे वो अहकामात हैं जिनका ताल्लुक़ इबादात से है और उन अहकामात से है जिनका ताल्लुक़ इस्लाम या शरीयत के साथ है। तो ये इसकी दूसरी तरतीब थी। अगर वही तरतीब रखी जाती जो इसके नज़ूल की थी तो आज वो मकसद पूरा ना होता जो इस तरतीब से हो रहा है। तो ये बात फिर दोबारा मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए कि अल्लाह ताला ने वादा किया कि इसको जमा करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। देखें, किताबत अल्लाह ताला ने की, तहरीर अल्लाह ताला ने खुद करवाई, ज़बानी कुरान मजीद को खुद याद करवाया। फिर जमा का मतलब क्या था? जमा एक ऐसी चीज़ थी जो इनसे हट के थी कि हम इसको फिर असर नौ ऐसे जमा करेंगे जो आइंदा रहती दुनिया तक लोगों के और बनी नौ इंसान के वो काम आती चली जाए और कुरान हो और उस तरतीब से इसको पढ़ा जाता हो। आज जो कुरान मजीद में तरतीब है, मज़ामीन का एक तसलसल है। आप कोई एक आयत भी एक जगह से निकाल के दूसरी जगह रखें, सारा तसलसल ही उसका बिगड़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि इसकी तरतीब अल्लाह ताला की तरफ से थी
اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جبریل علیہ السلام خود آتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سارے قرآن مجید کو دہرایا، اور یہ بھی ایک حفاظت کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی بات غلط ہوتی، اگر کوئی قرأت غلط ہوتی، اگر کوئی لفظ غلط ہوتا تو جبریل علیہ السلام ضرور اس کی اصلاح کروا دیتے کہ یہ غلط پڑھا جا رہا ہے، یہ اس طرح سے نہیں پڑھا جا رہا، اس کی ترتیب یہاں نہیں ہے، یہ آیت یہاں نہیں رکھنی وہاں رکھنی ہے۔ لیکن جبریل علیہ السلام خود دور کر کے بتا دیتے تھے، اور زندگی کا آخری دور وہ تھا جو شروع سے آخر تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دفعہ جبریل علیہ السلام نے کیا، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق، منشا کے مطابق یہ ترتیب قائم کی جو اس وقت بنی نوع انسان کے لیے مفید ہے اور رہتی دنیا تک اس سے استفادہ کیا جاتا رہے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ قرآن کریم کی آیات اور صورتوں کی جو ترتیب ہے، جو یہ بھی ایک روحانی ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس ترتیب کو وضع فرمایا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال بھی احباب کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جس طرح سورہ یونس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ سلوک کے 2 قسم بیان فرمائے ہیں، ایک رحم کا اور ایک سزا کا۔ اس کے بعد سورہ ہود آتا ہے، سورہ ہود آتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو سزا کا پہلو ہے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ہود میں منکرین کے لیے اس قدر وعید ہیں کہ اس کو دیکھ کر میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سورہ ہے سورہ یوسف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کے پہلو کو ظاہر فرمایا ہے۔ تو اس طرح صورتوں کی ترتیب میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے جو احباب اس تعلق سے اس سلسلے میں میں جی مزید عرض کروں کہ اس تسلسل کو اگر دیکھنا ہو تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر کو آپ دیکھیں، یا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے قرآن مجید ترجمہ قرآن مجید کو دیکھیں، ہر صورت کی آپ نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ اس کا سلسلے کے ساتھ کیا تسلسل ہے، یعنی ایک کڑی ہے تسبیح کے دانوں کی طرح جو کہ گھومتی ہوئی چلی آتی ہے، اور قرآن کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، تسبیح کی طرح والناس سے جہاں ہی ختم ہوتا ہے، وہ جو تراویح پڑھانے والے حافظ ہیں وہ پھر الف لام میم سے شروع کر دیتے ہیں کہ قرآن کے معنی ہی ہے کہ گھما گھما کے یہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ بھی اس کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں، مکرم محمد جاوید صاحب ہیں، مکرم منیر احمد صاحب ہیں اور مکرمہ فرزانہ صاحبہ ہیں، ان سے ابھی ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے مکرم محمد جاوید صاحب سے ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر، آپ کافی دیر سے بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ سے۔ شکریہ جناب، شکریہ۔ تو ایک چھوٹی سی گزارش ہی ہے، جو قرآن مجید کی مختلف تفاسیر جو ہوتی ہیں جی جو مختلف تفاسیر ہوتی ہیں، جماعت احمدیہ میں بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ تفاسیر، اور اسی طرح ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی مولانا مودودی وغیرہ اس طرح کی باقی تفاسیر پڑھتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو مضامین ہیں، بعض کامن مضامین ہیں، مثلا ختم نبوت ہے، فاتح مسیح ہے، معراج وغیرہ کا واقعہ ہے، تو اس میں پھر تفسیروں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس کو ججمنٹ کرنا کہ کس تفسیر کو وہ اس معیار کے مطابق جو ہے وہ صحیح سمجھیں۔ تو اس بارے میں تھوڑا سی رہنمائی یہ فرما دیں کہ یہ تفاسیر جو ہے مضامین ایک کر دی ایک، تو اس میں جو یہ اختلافات ہیں، کیا یہ سلسلہ مزید بھی جاری رہے گا، وہ تفسیریں بھی آ سکتی ہیں؟ شکریہ جناب، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ ہماری جو یہ سیریز ہے، اس کا جو تیسرا ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ تاہم اس وقت میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان کے سوال کا جواب دیا جائے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ابتدائی زمانے کی جو تفاسیر ہیں اس میں چونکہ علوم اور سائنس وغیرہ کی ترقی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ ساری دنیا کے علوم یکجائی طور پہ، جیسا کہ آج کل ہم ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، اس زمانے میں تو ایسی باتیں نہیں تھیں اور کتب کی بھی اشاعت اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو اس زمانے کے مطابق جس کو جو سمجھ آئی اس نے اس آیت کے مطابق اپنی تفسیر کر ڈالی ہے، ورنہ اس کا موٹا اصول یہ ہے، جیسے کہ مفسرین نے بھی بیان کیا ہے، القرآن و یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید خود ایک آیت کی دوسری آیت کے ساتھ تفسیر کر دیتا ہے۔ تو ایسی تفسیر جو قرآن مجید کی دوسری آیات سے ٹکراتی ہے وہ یقیناً جو ہے وہ صحیح تفسیر نہیں کہلائے گی۔ ہاں،
جو تفسیر بھی کسی مفسر نے کی ہے اس کی تائید قرآن مجید کی دوسری آیات سے اگر ہوتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی یہ صحیح تفسیر انہوں نے کی ہے. تو بنیادی طور پر ہمیں یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ قرآن مجید میں دیکھیے کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ کلام خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو اس کے اندر بے شمار اختلاف پائے جا سکتے تھے، لیکن اختلاف کا نہ پایا جانا یہ ثبوت ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے پیچھے ہر زمانے، آگے آنے والے زمانے سے بھی واقف ہے، گزرے ہوئے زمانے سے بھی واقف ہے. اس لحاظ سے کامل علم اللہ کو ہے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو لہٰذا جو تفسیر ایسی ہو جو دیگر قرآنی آیات سے ٹکراتی ہے تو یقیناً ہمیں اسے رد کرنا ہوگا، اور جو تفسیر ایسی ہو جس کی تائید دوسری قرآنی آیات سے ہوتی ہے یقیناً اس کو ہمیں قبول کرنا ہوگا. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. مکرم منیر احمد صاحب ہیں جو عمان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ منیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو معزز علماء کرام کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جناب اپنا سوال پیش کریں. جی میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ جیسے زبور، توریت، انجیل یہ سب اعلامی کتابیں ہیں، چونکہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً قرآن مجید کی حفاظت کا ہی کیا ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے اس میں کہ ایسا ہے کہ قرآن مجید چونکہ آخری زمانے کی کتاب تھی اور اسی پہ شریعت بھی جو تھی وہ پوری ہو گئی تھی، یعنی پورے حکم نازل ہو چکے تھے جو کہ بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک کافی تھے، تو اس لیے صرف قرآن مجید کی ہی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، بلکہ جو دوسری پچھلی کتابیں تھیں جیسے تورات، انجیل یا زبور، ان کے ماننے والوں نے اپنے اپنے فائدے کے مطابق اس میں نے بھی نکال لیے اور ان کی تبدیلی بھی کر لی. ٹھیک ہے جناب. سوال کیا ہے؟ ٹھیک ہے جناب شکریہ. ان کا سوال واضح نہیں ہو سکا. میرے خیال سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قرآن کریم سے پہلے جو شریعتیں تھیں اس میں بہت ساری تحریفیں ہو چکی ہیں، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. تو اس میں یہی حکمت ہے کہ قرآن مجید قیامت تک انسان کو اس کی زندگی کے مختلف شعبے میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے، اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فیہا کتب قیمہ، کہ اس میں قائم رہنے والی تعلیمات موجود ہیں، قائم رہنے والے احکامات موجود ہیں. تو میرے خیال سے یہ ہمارے پروگرام میں اپنا حصہ بھی شامل کرنا چاہ رہے تھے اور یہی ان کا بیان تھا. اس میں تھوڑا سا میں جی یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں جی کہ اب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں یا جو بھی شریعت کے احکام دیے تھے ان میں اپنے مقصد کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے بہت سارے علماء نے یا اس زمانے کے یا فقی فریسی جیسے کہلاتے ہیں یا پنڈتوں نے اپنے ذہن کے مطابق اس میں کچھ ترمیمات بھی کی ہیں یا اپنی تفسیر داخل کر کے اس کو اصل حصہ سمجھ لیا گیا ہے. تو ان تمام کتابوں کو چھان کر ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ مکھن نکالا جاتا ہے، اس طرح مکھن بلو کر نکالنے سے جو خالص تعلیم ہے وہ ہمارا کام نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا تھا. تو جیسے کہ آپ نے بیان کیا فیہا کتب قیمہ، قائم رہنے والی صداقتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سب میں سے چھان پٹک کر کے اس میں جمع کر دیا ہے، اور یہ سوائے خدا کے اور کوئی کر نہیں سکتا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ساری صداقتیں جو پہلے میں نازل کر چکا تھا یا میں نازل کر رہا ہوں اور یہ ابدی تعلیمات ہیں، ان کی حفاظت کا میں نے ذمہ لیا ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے جو پہلی کتابوں میں نہ پائی جاتی ہے. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مصدقا لما بین یدیکم، تمہارے ہاتھ میں جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، یہ تردید نہیں کرتی یہ کتاب. تو گویا جو صداقتیں اس میں موجود تھی قرآن نے سب ان کو لے لیا، سمو لیا اور ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. جزاکم اللہ. اور یہ بات بھی یہاں پہ ملحوظ رکھنے کے لائق ہے کہ گزشتہ جو شریعتیں ہیں وہ مخصوص قوموں کے لیے اور ایک محدود زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اور اس وقت انسانی شعور اس قابل نہیں تھا کہ ایک عالمی تعلیم کو جذب کر سکے اور قبول کر سکے، جس کا کہ خاکسار نے فیہ صحف ابراہیم و موسیٰ، جی کہ اس میں موسیٰ کے صحف بھی ہیں، ابراہیم کے صحف بھی ہیں.
جو اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے وہ میں نہیں اس میں ہے. جو کتابیں اب ہیں وہ تو بہت اس کے اندر رد و بدل انسانی دست برد بہت زیادہ ہو گئی. بعض اس میں سے جل گئیں، بعض ان میں سے دوبارہ لکھی گئیں. بعض اناجیل ہیں وہ تو اب اتنا ہی نہیں پتہ چلتا کتنا مسیح کا کلام ہے کتنا حواریوں کا ہے. بہرحال وہ سارا قرآن مجید میں لے لا کے اس کو سمیٹ دیا. فیہ صحف ابراہیم و موسیٰ و فیہ کتب قیمہ. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرمہ فرزانہ صاحبہ راجوری سے اس وقت ہمارے ساتھ یعنی انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرزانہ صاحبہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ سفر میں قرآن کو جیب میں رکھنے سے گناہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے شکریہ جزاکم اللہ. سفر میں قرآن کریم کو جیب میں رکھنے سے گناہ نہیں ہوتا. میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں. بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے تو منع کیا ہے کہ قرآن مجید کو دشمن کے ملک میں نہ لے جائیں. ایسی جگہ نہیں لے جائیں جہاں پر کہ اس کی بے حرمتی کا خدشہ ہو. لیکن عام حالات میں سفر میں رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی مناہی نہیں کی ہے. اور بعد میں بزرگ جو ہمارے اسلاف گزرے وہ بھی قرآن مجید کو ساتھ رکھتے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح اول قرآن مجید کو ساتھ رکھتے تھے. حضرت مسیح انسان سفر میں یہاں سے بٹالہ گئے تو 5 گھنٹے سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے سامنے رکھ کے آپ تلاوت کرتے رہے. تو ایسا خدشہ جہاں کے قرآن مجید کے بے حرمتی کا خدشہ اور اندیشہ نہ ہو قرآن مجید کو ساتھ لے جایا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے. ہاں جہاں اس کی بے حرمتی کا خدشہ ہو جہاں اس کی عظمت اور احترام نہ ہو سکے وہاں ساتھ نہیں لے جانا چاہیے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. مکرم محمد سلیم صاحب ہیں جو تمل ناڈو انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے اس میں رکوع اور پارا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا؟ جزاکم اللہ جناب آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. جی بات یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورتیں تھیں 114 صورتیں تھیں، 86 مکی صورتیں تھیں، 28 مدنی صورتیں تھیں. ہر صورت کی آیات تھیں اور ایک ایک صورت کے کئی نام تھے. بعد میں اس کے اندر جز مقرر کر لیے گئے جس کو ہماری زبان میں پارا کہتے ہیں. جہاں تک رکوع کا تعلق ہے آج بھی جو قرآن مجید سعودی عربیہ یا عرب دنیا سے شائع ہوتے ہیں اس میں رکوع نہیں ہوتے ہیں. یہ رکوع ہماری عجمی علاقے کا ہے کہ جب یہاں پر قرآن مجید پہنچا تو انہوں نے خاص طور پہ جو تراویح پڑھانے والے قراء اور حفاظ تھے انہوں نے قرآن مجید کو باقاعدہ پڑھنے کے لیے اس طرح سے رکوع مقرر کر لیے، منزلیں مقرر کر لیں تاکہ وہ آسانی سے اس حصے کو پڑھ سکیں. تو رکوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے بلکہ سورت اور آیتیں تھیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. مکرمہ فوزیہ بیگم صاحبہ ہیں حیدرآباد انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ فوزیہ بیگم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں فوزیہ دینا حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے قرآن اتاری گئی تو اس کی جلدوں کو بعد میں ترتیب دی گئی، تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ قرآن میں سورتوں کے نام لکھے گئے ہیں، کیا وہ بھی وحی کے ذریعے اتارے گئے؟ ٹھیک ہے جزاکم اللہ. میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں. تو کوئی شک نہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے حضرت جبریل علیہ السلام باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھو، اس آیت کو فلاں صورت کے بعد رکھو. تو صورتوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اور اسی کے مطابق نام رکھے گئے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جیسا کہ مولانا نے ذکر کیا کہ ایک ایک صورت کے کئی نام بھی آتے ہیں، لیکن جو مروج نام ہے اس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے مطابق ہی اس کو رکھا گیا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں پاکستان سے. ان کے ساتھ ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا ہے. ان سے بھی ابھی ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع رضا صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुकद्दस बस्ती कादियान से प्रोग्राम की मुबारकबाद देता हूँ शुक्रिया जनाब। और प्यारे खलीफतुल मसीह की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दुआ की दरख्वास्त करूँगा। मेरी असल में 2 मरतबा लाइन कटी, जिस वजह से मुझे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बार बार आप मेरा नाम ले रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कुरान करीम के बाद अहादीस नबविया कितने 100 साल बाद दुनिया में सामने आई और किस तरह हम साबित करेंगे कि ये हदीस जो है ये कुरान करीम के मुताबिक है। एक बात और मेरे एक पाकिस्तानी निजी चैनल पर सवाल के जवाब में डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के बारे में कहा गया था कि उन्होंने जब पूछा गया तुमने ये थ्योरी कहाँ से ली है नोबेल प्राइज की, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने फरमाया कि ये मैंने कुरान करीम से हासिल की है। तो कुरान करीम का सही अदराक और सही जो उसका रोशनी है वो तो अहमदियों ने हासिल की है। बस जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। मैं मोहतरम मौलाना मोहम्मद हमीद कौसर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इनका जो पहला सवाल ये था कि अहादीस जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के कितने बाद जो है ना वो तहरीर में हदीस जो सबसे पहले हदीस की किताब हमारे सामने आई वो मुअत्ता इमाम मालिक है। वो भी तकरीबन 100 साल के करीब करीब जो है वो हमें सामने आता है। लेकिन उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 150 साल के बाद और इमाम मुस्लिम हैं, इमाम तिरमिज़ी हैं, ये सारी अहादीस तकरीबन 100, सवा 100, 150 साल के अरसे में ये सारी अहादीस मंजर आम पर आई हैं। तो ये अब रहा इनका ये सवाल कि हदीस कुरान के मुताबिक है। बात यह है कि कुरान है मियार। हम उन अहादीस को लेंगे जो कुरान मजीद के मुआरिज़ या मुखालिफ नहीं हैं। जो हदीस कुरान से मुआरज़ हो जाएगी, मुखालिफ हो जाएगी, वो हदीस नहीं होगी। कभी भी कलाम रसूल कलाम अल्लाह से मुतज़ाद नहीं हो सकता, मुखालिफ नहीं हो सकता, उसमें इख्तलाफ नहीं हो सकता। इससे ये साबित हुआ कि हदीस जो है वो ताबे है, कुरान हो वो अहम है, और जो हदीस कुरान के मुताबिक होगी वो हम कबूल करेंगे, वही सही है और यही मियार और मिक्यास है। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। मैं तशरीह कर दूं। जी। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस पे बड़ी उम्दा रोशनी डाली है कि जो क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, जो कुछ ये रसूल फरमाता है वो वही के ज़रिए से बात करता है। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी बातें मत लिखो, जो कुरान है उसको लिखो। तो इस हिसाब से मसीह सलाम ने फरमाया कि जो हदीस जो 150 साल के बाद जमा हुई है तो वो अगर कुरान के मुताबिक है उसको ले लो, और अगर कुरान से टकराती है तो हम ये कहेंगे कि पहले इसकी तावील करो। अगर कोई तावील भी फिट नहीं बैठती है तो फिर हम उसको रद्द कर देंगे। दूसरी आपने मेयार फरमाया कि सुन्नत रसूल है, तो सुन्नत रसूल के मुताबिक अगर है हदीस फिर भी वो काबिल कबूल है, लेकिन सुन्नत रसूल से टकराती है फिर भी वो गलत होगी। लेकिन तब भी अदब का तरीका यही है कि हम उसकी पहले तावील करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी तरह से भी कलाम रसूल अगर वाकई वो है तो हम उसकी बेहुरमती करने वाले ना हो, और अगर किसी रंग में भी तावील नहीं हो सकती हम कहेंगे नहीं ये रसूल का कलाम नहीं हो सकता। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। नाज़रीन कराम, अब हम अपने आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुँचे हैं। आज की गुफ्तगू से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े होती है कि आगाज़ वही से ही अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का एक मनसूबाबंद और मुनज़्ज़म इंतज़ाम फरमाया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में ही कुरान करीम को तहरीरी तौर पर महफूज किया जाने लगा। यूँ इब्तदा ही से इसका एक मखसूस मतन था जो एक तवातुर के साथ आज हम तक पहुँचा है, और हर दौर में इस अमर की अकली, नकली और इज्तिमाही गवाही और शवाहिद मौजूद रही हैं कि जो मतन कुरान करीम का आज हमारे पास मौजूद है वो बेआइनी ही वही मतन है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया था। और इस दर्जा एहतियात और इखलास के साथ कुरान करीम को हिफ्ज़ और तहरीरी सूरत में महफूज किया गया है कि इसमें किसी किस्म की तहरीफ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कुरान करीम की हिफाजत के ताल्लुक़ से, कुरान शरीफ की तालीम का मुहर्रफ मुबद्दल होना इसलिए महाल है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी इस किताब को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ रहेंगे। 1300 बरस से इस पेशन गोई की सदाकत साबित हो रही है। अब तक कुरान शरीफ में पहली किताबों की तरह कोई मुशरिकाना तालीम मिलने नहीं पाई, और आइंदा भी अकल तजवीज़ नहीं कर सकती है कि इसमें किसी नौ की मुशरिकाना तालीम मखलूत हो सके, क्योंकि लाखों मुसलमान इसके हाफिज़ हैं।
ہزارہا اس کی تفسیریں ہیں، 5 وقت اس کی آیات نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، ہر روز اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح تمام ملکوں میں اس کا پھیل جانا، کروڑہا نسخے اس کے دنیا میں موجود ہونا، ہر ایک قوم کا اس کی تعلیم سے مطلع ہو جانا، یہ سب امور ایسے ہیں کہ جن کے لحاظ سے عقل اس بات پر قطع واجب کرتی ہے کہ آئندہ بھی کسی نوع کا تغیر اور تبدل قرآن شریف میں واقع ہونا متمنع اور محال ہے۔ براہین احمدیہ، روحانی خزائن جلد اول، صفحہ نمبر 102، حاشیہ نمبر 9۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صرف ظاہری حفاظت نہیں کی ہے، بلکہ اس کی معنوی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بے نظیر انتظام فرمایا ہے، جس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہمارا اگلا پروگرام مرخہ 27 اپریل 2013 بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور 1600 GMT کے مطابق قادیان دارالمان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا